الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسجدوں کو ویران کرنے کے حوالے سے، غیر آباد کرنے کے حوالے سے مختلف پہلوؤں پر بات ہوئی ہے، اور مسجدوں کو ویران کرنے والوں کو بڑے ظالم اللہ رب العزت نے قرار دیا ہے۔ ایک پہلو پر آج کچھ تھوڑی سی بات عرض کر کے پھر اس موضوع کو سمیٹ دیں گے۔ مسجدوں کی آبادی وہ نمازیوں سے ہے اور ذکر و تلاوت سے ہے، چنانچہ قرب قیامت میں مساجد غیر آباد ہوں گی۔ اس کا مطلب اور مفہوم بھی یہی بیان کیا ہے کہ بظاہر تو خوبصورت ہوں گی، زیب و زینت بھی اچھی ہوگی، لیکن نمازی کم رہ جائیں گے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے دوسری جگہ پر، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ ولم یخش الا اللہ، کہ اللہ کی مسجدوں کی آبادی ان لوگوں سے ہے جو اللہ پر ایمان رکھتے ہوں اور آخرت پر ایمان رکھتے ہوں، نماز قائم کرتے ہوں، زکوٰۃ ادا کرتے ہوں اور اللہ ہی سے ڈرتے ہوں، اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہ ڈرتے ہوں۔ یہ صفات والے لوگ مسجدوں میں ہوں گے، ایسے لوگوں سے مسجدیں بھری ہوئی ہوں گی، تو یہ مسجدوں کی اصل میں آبادی ہے۔ اور اگر یہ چیز حاصل نہیں ہے، یہ غیر آبادی ہے، اور یہ چیز چاہے کسی بھی وجہ سے روک دی گئی ہو، رک گئی ہو، غفلت ہو گئی ہو، کسی بھی وجہ سے ہو، تو یہ سارا کا سارا کچھ غیر آبادی ہے۔ آبادی اسی چیز سے ہے۔ چنانچہ اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت میں بظاہر تو مسجدیں خوبصورت ہوں گی، بظاہر آباد ہوں گی، لیکن حقیقتاً غیر آباد ہوں گی، اس لیے کہ نمازی اس کے اندر کم رہ جائیں گے، لوگ کم آئیں گے۔ چنانچہ ہم اس وقت اسی دور سے گزر رہے ہیں کہ جس میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسجدیں غیر آباد ہوں گی، اور غیر آباد ہونے کا مطلب یہ ہوگا کہ نمازی کم رہ جائیں گے۔ چنانچہ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ نمازی واقعتاً کم ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک ارشاد ہے کہ 6 کام ایسے ہیں جو انسانیت سے ہیں، شرافت سے ہیں، یعنی جس کے اندر وہ 6 کام ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر انسانیت ہے، اس کے اندر شرافت ہے۔ اگر خدا نخواستہ یہ کام نہیں ہے تو اس کا واضح مطلب ہے کہ اس کے اندر انسانیت اسی اعتبار سے کم ہے، شرافت اسی اعتبار سے کم ہے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس کی وضاحت ارشاد فرماتے ہوئے کہتے ہیں کہ ان میں سے 3 کا تعلق حضر کے ساتھ ہے اور 3 کا تعلق سفر کے ساتھ ہے۔ حضر جہاں ہم رہ رہے ہیں، مقیم ہیں، تو اس کو حضر سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ وہ 3 کام جن کا تعلق حضر سے ہے، ان میں سے ایک تلاوت کرنا۔ تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ انسان ہونا کافی نہیں، بلکہ اس کے اندر وصف انسانیت ہونا یہ ضروری ہے، اور اسی کو شرافت کہتے ہیں۔ کہ ایک تو یہ ہے کہ وہ جہاں رہتا ہے وہاں رہتے ہوئے قرآن پاک کی کثرت سے تلاوت کرے، اور نمبر 2 مسجدوں کو آباد کرنا۔ اور مسجدوں کو آباد کرنے کا مطلب پہلے واضح ہو چکا ہے کہ مسجد میں وقت دینا، وہاں ذکر و تلاوت میں لگنا، یہ مسجدوں کی آبادی ہے۔ اور نمبر 3 ایسی جماعت قائم کرنا، ایسے لوگوں کا ایک مجموعہ قائم کرنا ہر مسجد میں، جو لوگوں کو دین کے معاملات میں، اللہ کے معاملات میں مدد کرے اور دین کے کاموں میں، اللہ کے کاموں میں لوگوں کو جوڑنے کی کوشش کرے۔ چنانچہ اس وقت ہماری مساجد ان تینوں چیزوں سے خالی ہیں۔ تلاوت بھی ہم نہیں کرتے، بہت کم، الا ماشاء اللہ، اور مسجدوں کو آباد کرنا اس حوالے سے بھی ہمارے اندر کمزوری ہے۔
اور مسجدوں کی آبادی یہ کفار بھی اس بات کو سمجھتے ہیں، خاص طور پر یہود تو اچھی طرح سے سمجھتے ہیں، عیسائی لوگ بھی اس بات کو اچھی طرح سے سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کی ترقی مسجدوں کی آبادی سے ہے، اور مسجدوں کی آبادی کا معیار یہ ہے کہ جمعے کی نماز اور فجر کی نماز میں تعداد برابر ہو جائے، یہ آبادی ہے۔ ظاہر ہے جو لوگ جمعے میں آتے ہیں وہ اسی محلے سے تعلق رکھتے ہیں، تو وہ فجر میں نہیں آتے یا اور نمازوں میں نہیں آتے یہاں پر ہوتے ہوئے، تو یہ مسجدیں غیر آباد ہونے والی بات ہے۔ اور اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 3 کام جن کا تعلق سفر کے ساتھ ہے یہ بھی انسانیت اور شرافت سے تعلق رکھتے ہیں کہ جب آدمی سفر میں ہو تو اپنے ہم سفروں پر خرچ کرے، اپنی استعداد کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق اپنے ساتھ والوں پر خرچ کرتا رہے۔ اور نمبر 2، اپنے ساتھ والوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آئے، اچھے اخلاق سے پیش آئے۔ عام طور پر صحیح اخلاق کا اور انسان کی طبیعت کا پتہ بھی سفر میں ہی چلتا ہے، جب وہ سفر میں ہوتا ہے تو پھر صحیح پتہ چلتا ہے کہ اس کے اخلاق کس معیار پہ ہیں۔ اور تیسری بات ارشاد فرمائی کہ ہم سفروں کے ساتھ انسان کو خوش طبعی کے ساتھ چلنا چاہیے، ان کے ساتھ ہنسی مذاق دل لگی کی بات چیت بھی کرتا رہے، شرعی حدود کے اندر رہتے ہوئے، شریعت کی حدود سے باہر نہ نکلے۔ چنانچہ مزاح کے حوالہ سے 2-3 جمعوں پر بڑی تفصیل سے بات ہوئی تھی کہ اس کی بھی حد متعین ہے، حدود سے انسان کو نہیں نکلنا چاہیے۔ اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا دوسرا مقولہ ہے کہ مسجدوں کو آباد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں ذکر و تلاوت زیادہ کی جائے۔ مسجدوں کو آباد کرنے کا مطلب انہوں نے کہا کہ انسانیت میں سے ہے کہ مسجدوں کو آباد کریں، اور پھر فرمایا کہ مسجدوں کو آباد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ذکر و تلاوت سے آباد کیا جائے۔ تو بہرحال یہ ایک آبادی کی بہت بڑی جہت ہے جس میں سراسر ہم سب لوگوں کی سستیاں اور غفلتیں شامل ہیں، اور اس وجہ سے یہ ویرانی بڑھ رہی ہے، اور جیسے جیسے یہ ویرانی بڑھے گی ویسے ویسے ہم قیامت کے قریب ہوتے چلے جائیں گے۔ تو اس لیے ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنی مسجدوں کو آباد کرنے کی کوشش کریں، اور اگر کوئی ساتھی اس طرح کی کوشش محنت کر رہے ہیں ان کے ساتھ معاونت کریں اور ان کے ساتھ تعاون کرنے کی کوشش کریں۔ اور اسی طرح صلح حدیبیہ کے موقع پر مسجدوں سے روکا گیا، تو اس روکنے کو مسجدوں کے ویران کرنے سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسجدوں سے رکنا، مسجدوں سے روکنا، یہ سارا کچھ مساجد کی ویرانی سے متعلق ہے۔ فمن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعی فی خرابها، اس شخص سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی مسجدوں سے روکے کہ اس میں ذکر کیا جائے اللہ تعالیٰ کا، اور وہ مسجدوں کو ویران کرنے کی کوشش کرے۔ اولئک ما کان لہم ان یدخلوها الا خائفین، ان لوگوں کے لیے مناسب نہیں ہے کہ یہ مسجدوں میں داخل ہوں مگر ڈرتے ہوئے۔ مسجدوں میں لاپرواہی اور غفلت سے داخل نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ کا خوف دل میں پیدا کرتے ہوئے بڑے دھیان سے ڈرتے ہوئے داخل ہونے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس کا ایک مفہوم تو یہی ہے کہ ان کو چاہیے کہ یہ جو روکنے کا سبب، ویرانی کا سبب بنتے ہیں، یہ اللہ کا ڈر دل میں پیدا کریں اور ڈرتے ہوئے مسجدوں میں داخل ہوں۔ اور ایک مفہوم یہ بھی مفسرین نے لکھا ہے کہ اب جو لوگ مسجدوں کو ویران کر رہے ہیں جیسے یہود، نصارہ، مشرکین، تو ایک وقت آنے والا ہے جب اللہ اسلام کو عزت عطا فرما دیں گے، سر بلندی عطا فرما دیں گے، تو اس وقت یہ لوگ دب جائیں گے اور ڈرتے ہوئے مسجدوں میں آیا کریں گے، سر عام کھلم کھلا مسجدوں میں نہیں آ سکیں گے۔ چنانچہ فتح مکہ کے موقع پر مشرکین کی جو حالت تھی، ان کو کہا گیا کہ جو حرم میں چلا جائے گا اس کو بھی امن ہے، تو مسجد حرام میں یہ ڈرتے ہوئے اس طرح سے آ رہے تھے کہ وہاں ہمارے ساتھ پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے، ایسا نہ ہو کہ ہم مار دیے جائیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو معاف کر دیا۔ لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم،
یہ جو مسجدوں کو ویران کرتے ہیں ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور ان کے لیے آخرت میں بڑا زبردست عذاب ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو مسجدیں آباد کرنے کا سبب بنائے۔